السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم سورہ ملک کے کچھ فضائل کے اوپر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان سے ہم نے کیا لیسن لرن کیا تھا۔ ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ وہ ساری انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے بعد اب ہم کچھ کچھ پوائنٹس اس میں سے نکالیں گے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے ہیں کہ جب بھی ہم پڑھیں اس سورہ کو تو یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ اس کو کیوں پڑھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ 3 طرح کی احادیث ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ تبارک الذی بیدہ ملک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے جھگڑا کرے گی، یہاں تک جھگڑا کرے گی کہ یہ ہماری مغفرت کروا دے گی۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو اپنے قاری کے بارے میں، یہی وہ سورہ ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کے رہے گی۔ سوچے کہ یہ آپ کی جنت کا ٹکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال صالح تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ساتھ ساتھ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم نے استغفار کرنا ہے، شکر کرنا ہے، لیکن یہ ایک جنت کا ٹکٹ بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور دیکھیں یہ کس طرح آخرت میں جھگڑا کر کے آپ کو یہ جنت میں لے کے جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جو تھا یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا کیوں؟ تو وہ ہے کہ کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیا جائے گا کیوں؟ تو یہ رات میں سورہ ملک پڑھتا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ عذاب کو، اگر قبر کے عذاب کو آپ نے ٹالنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے سورہ ملک۔ اور ہم لوگوں میں سے کوئی بھی، یقین کریں کتنے لوگ ہیں، ہم انکلوڈنگ می، ہم لوگ قبر کے عذاب کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ اس کی تیاری کرنا یا اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا یا اس کے لیے کچھ یعنی محنت کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، 30 آیات ہیں، اور اگر آپ روزانہ پڑھیں تو منانے میں میکسیمم آپ کے 7 to 10 منٹس لیں گے۔ آپ اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کا جو یہ کانسیپٹس ہم نے اس کے اندر اسٹڈی کیے ہیں نا، آہستہ آہستہ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور بہتری محسوس ہوگی اپنی لائف کے اندر۔ آپ کو جو ہے نا اسپریچولی آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی میرے اندر کچھ چینجز آ رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں سیکھا کیا تھا اوور آل۔ ایک تو یہ ایک جو ہے وہ بک تھی، سجیب النجات کے نام سے تھی۔ تو اس میں پہلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو الگ سے بھی تھوڑا ایکسپلین کروں گی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ سورہ ملک میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو ہے، ایک تو یہ کہ سب سے بہترین ذات اس پوری دنیا میں جو بابرکت ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہمیں پتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھ سکا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرے گا۔ جس طرح کا ہمارا عمل ہوگا اس طرح کا ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ اس کی مختلف سوروں جو آیات تھی نا، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہوگی، پھر آپ 13 میں دیکھیں، پھر آپ 14 میں دیکھیں، تو وہاں سے آپ کو اپنے رب کی تھوڑی پہچان ملتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے۔ پھر ایک جگہ قدیر کا راستہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، زبردست ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک جگہ مینشن ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر تلے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے ہیں،
اور وہ آپس میں چپکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کے بیچ میں گیپس ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان جو آسمان ہے، 7 آسمان میں سے جو قریب والا آسمان ہے، اس کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، اور وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اوور آل آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک پہچان بتائی گئی ہے اس کے اندر، کہ ہمارا رب کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ایسی، خیر اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس سورہ میں جو ہم نے پڑھی تھی وہ جو ہے وہ مین باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے رہنما ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تو پھر ہم اپنے عمل کو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ کون کون سے عمل ہمارے ایسے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، اور کون کون سے ایسے ہیں جو ابھی بھی ہمارے اسٹل گیپ موجود ہے اور ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا سیکھا تھا نا، تو ہم نے ڈرنا سکھایا ہے، تو ہم نے بھی بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کا خوف اور ان کے جو پہنچائے ہوئے احکامات ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت بھی بہت بڑی ہے، اجر کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو کامیاب لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ بہتر عمل کرنا۔ پھر سورہ ملک کی جو آیت نمبر 10 ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا، پھر دیکھیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، اور پھر اس کے بعد ناکام لوگوں کے رویے کیسے ہیں کہ رب کا انکار کرنا اور خبردار کرنے والوں کو گمراہ کہنا۔ وہ تھے نا جب آتے تھے کہ ان سے دروغہ نے پوچھا تھا نا، یہ انہی آیاز میں، کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو دروغہ پوچھے گا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں لایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا تمہیں خبردار کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا آگے سے، کہیں گے کہ ہمارے پاس تو آیا تھا لیکن ہم نے کہا تم خود ہی گمراہی میں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اب پکا تہیہ کرنا ہے کہ کیا میں نے بہتر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں نے کس طریقے سے اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ کیا میں نے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اگر کر لیا تو کس کس طریقے سے میں نے اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے رکوع نمبر 2 پڑھا تھا، اس میں مقصد زندگی بتایا گیا تھا آیت نمبر 22 میں، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، کیسا رب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے اور مجھے زمین میں دھسا دے اور زمین ہچکولے کھانے لگے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی اوور آل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے ایک طرح سے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے تو بھی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو مجھے کوئی رزق لا کر نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پہلے لوگوں کی طرح ہلاک کر دے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان وہ پانی زمین میں اتار دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو چشمہ بہا سکے۔ اور پھر اس سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں سنائی تھی، انہوں نے ہمیں دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ حق سے گریز کرنے سے بچایا، کہ جو سچ ہے اس کا ساتھ دو۔ اور دوسری بات یہ کہ شکر میں کمی کی حقیقت واضح کی، کہ اگر انسان کی زندگی میں شکر کی کمی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جب ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کافروں کو دردناک عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ماں سوائے اللہ اپنا ارادہ بدل دے اگر ان کو سزا دینے کا، تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور کامیاب لوگوں کے رویے کیسے ہیں؟ کہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور ناکام لوگوں کو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں، سرکشی میں مبتلا ہیں، حق سے گریز کر رہے ہیں، ان میں شکر کی کمی ہے تو کھلی گمراہی میں پڑے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئیں اللہ تعالیٰ سے کسی لمحے بے خوف نہیں رہنا، ہمیں ہمیشہ اللہ کا خوف کرنا ہے، اور ہم جو بھی کریں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق کریں گے۔ پھر ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دھوکے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے شکر میں کمی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اب مزید ہم کہاں پر لائے کرتے ہیں، ہمیں کتنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ایک پوسٹر ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ مزید تھوڑی جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو سبق تھا پہلی آیا سے وہ یہی تھا کہ اللہ ہی اصل مالک ہے، اور ہر چیز کو کنٹرول جو ہے، قدرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری زندگی میں کوئی غم آئے، کوئی نقصان، کوئی مصیبت آئے تو اس کا شکایت میں نے اللہ سے نہیں کرنی، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، کیونکہ وہ زندگی میں ایک ٹیسٹ کی طرح آئے گی نا۔
زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور روز یہ سوچ کر کام کرو کہ کیا اللہ مجھ سے خوش ہوگا، بجائے اس کے کہ اوور آل زندگی کو ایک ٹیسٹ سمجھنا۔ اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ آج کا دن بھی میرے لیے ٹیسٹ ہے، کل کا دن بھی ٹیسٹ ہے، پرسوں کا بھی، تو ہر روز ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہر روز کے ٹیسٹ میں ہم پاس ہو رہے ہیں۔ اپنی جو بری چیزیں جو ہمیں نہیں پسند آئی، اللہ کی طرف سے ہم پر مصیبتیں آئیں، کیا ہم نے ان پہ الحمدللہ کہا یا ہم نے شکایت کی؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ تو اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ نے جو بھی بنایا وہ بہترین ہے۔ اپنے کام میں صفائی، نیت اور ایمانداری لاؤ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے۔ ہم پرفیکٹ ہو تو نہیں سکتے، کائنات تو پرفیکٹ ہے نا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ پرفیکٹ ہے تو وہ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بہترین سے بہترین کریں، جیسے کہ اعمال۔ پھر انسانی نظر کی حد ہے ایک، یعنی ہم ہر چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ہمیں یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں بھی برا کام نہ کرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ نظر جو ہے وہ اللہ نے ہمیشہ ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہماری تو نظر کی حد ہے نا کہ ہم ایک چیز کی حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہمیں ہر طرح ہر لحاظ سے ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں ہوئی۔ تو ستارے جو ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہ صرف خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ تو اپنی زندگی کی ہر بلیسنگ، یعنی پیسہ، صحت، رشتے، ان سب کا جو ہے وہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو اللہ نے ہمارے کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہم اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں۔ پوائنٹس اس میں دیکھیں، جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ نقصان میں ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کو ماننے کا مراد یہ نہیں کہ اللہ کو صرف ماننا ہے، بلکہ جہنم کا بھی اور جنت کا بھی ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، آخرت پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اپنے ایمان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب ہمیں پتا ہو کہ آخرت حق ہے، پوائنٹ 7 میں، تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ آخرت حق ہے، تبھی تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کریں گے نا۔ پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، اور جیسے اوپر ہم نے ذکر ہوا تھا نا کہ اجر کریم ہے، تو جب اجر بہت بڑا ہے تو یقیناً اللہ قدرت رکھتا ہے کہ عذاب بھی بہت دردناک دے سکتا ہے۔ تو جہنم کے غصے سے پٹنے والی جو ایک آیت تھی نا کہ وہ غصے سے پٹ رہی ہے اور گدھے کی جیسے آوازیں آ رہی ہے، سوچے کتنی شدت ہوگی اس کے اندر۔ تو بڑی یا چھوٹی ہر غلطی پر ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس جہنم سے خود کو دور رکھ سکیں۔ پھر پوائنٹ 9 پہ دیکھیے، لوگوں کو وارننگ ملتی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ تو آج جب قرآن کی بات سنو تو اسے اگنور مت کرو، ٹھیک ہے؟ عمل کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر، یہ نہیں کہ اب ہم یہ بالکل ایسے ہی جیسے اب اللہ نے ہمیں سورہ ملک پڑھا، ہم نے پڑھ بھی لی ہے، اللہ کی توسط سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کے ایک ایک لفظ پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ آ گئی ہمیں، لیکن اب اگر ہم نہیں باز آتے، اور ہمیں وارننگ تو مل چکی ہے نا، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، کان دیے ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ آیا نمبر کون سی ہے یہ؟ پوائنٹ نمبر کون سا ہے؟ 10۔ تو صرف سننا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور بعض یا قرآن سن کر اس پر سوچو اور زندگی میں چینج لانے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، صرف یہ نہیں کہ سننے کی حد تک ہے بلکہ اس کو اپلائی کرنا ہے۔ گناہ کا اعتراف آخر میں بیکار ہے، اس لیے جتنی بھی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، جو بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے، وہ تمام ہم نے اس دنیا میں ہی مانگنی ہے، جب تک مانگنی ہے جب تک زندگی ہے، کیونکہ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو گناہ کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کب ختم ہو، لہٰذا آج سے اسی پل سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، بنا دیکھے اللہ سے ڈرنا اصل ایمان ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کو دیکھ کے اس سے ڈرنا تو ایک الگ بات ہے کہ سامنے ہے چیز تو مجھ سے ڈر رہے ہیں، خوف کار ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اللہ کا احساس رکھنا ہے ہم نے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، دیکھیں اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے جو ہماری دلوں میں باتیں ہیں یا نیتیں ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے نا۔ تو ریا، شو آف سے بچنا ہے ہم نے، اور ہر عمل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ پھر 14 پوائنٹ پہ آپ دیکھیں کہ ہم، ایک منٹ، یہ کدھر گیا؟ اس میں ہے ہی نہیں 14 پوائنٹ۔
چلو میں 14 پوائنٹ آپ کو زبانی بتاتی ہوں، 14 15 16۔ تمہیں بنانے والا تم سے بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی چیز ہے اس کو کس مقصد سے پیدا کی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں زیادہ نہیں سوچنا ہے اس کے بارے میں یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ زندگی کا ہر فیصلہ ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہم نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے اور زمین کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگانا، یعنی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ اللہ نے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بنائی ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں دل نہیں لگانا، کیونکہ ہمیں اللہ نے پھیلایا ضرور ہے اس دنیا میں، جگہ جگہ پہ پھیلایا ہے، لیکن واپس اللہ نے ہمیں جمع کر لینا نا۔ تو جتنا ہم زیادہ اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوں گے اتنا مشکل ہوگا واپس جانا۔ پھر دیکھیے جی، پوائنٹ نمبر 15 ہے کہ زمین کا فائدہ اٹھاؤ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جاب ہو، پیسہ ہے، سفر ہے، سب کریں، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا۔ پھر زمین بھی اللہ کے حکم سے ہل سکتی ہے، بالکل ہل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر زمین ہل جائے تو ہمیں کون بچائے گا؟ ایک زلزلے کی مار ہے بھائی زمین تو، ایک زلزلہ آ جائے اللہ دے دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر نیچرل ڈیزاسٹر بھی اللہ کے عذاب سے بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ جیسے لوگوں کے کتنے کتنے گھر جو ہے وہ سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، تاکہ ہمارا جو ہے یہ جتنی بھی کلیمٹیز ہیں ان سے ہماری جان بچ سکے۔ پھر دیکھیں کہ پرندے بھی جو ہیں یہ تو تھا پوائنٹ نمبر 17۔ 18 پوائنٹ میں دیکھیں کہ جو پرانی قومیں ہیں انہوں نے بھی ظاہر جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو، اور پھر انہوں نے رسولوں کو جب جھٹلایا تھا تو وہ کس طرح تباہ ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قوموں میں شامل نہیں کرنا، ہمیں معاف کرنے والوں میں سے، اور وہی بات ہے کہ توبہ کرنے والوں میں سے بنائیں تاکہ اللہ پاک ہمیں معاف کر سکے۔ پھر ایک توکل کی بات ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں پوائنٹ 19 میں یہی ہے کہ پرندے بھی اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں، پڑپڑاتے ہیں اپنے پروں کو، اور پھر کئی دفعہ اوپر آسمان پہ تھوڑی کے لیے اسٹے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ سب کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو طاقت یا مشین نہیں ہے کوئی، اللہ کے نظام انہیں سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی روزی، ہیلتھ اور سسٹم کے لیے اصل سورس اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ سیلری، پیسہ، یہ چیزیں ان پہ بھروسہ نہیں کرنا آپ نے۔ پھر جی رزق صرف اللہ دیتا ہے، اور کوئی رزق دینے والی ذات نہیں ہے، اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، بالکل۔ اور سیدھا راستہ صرف اللہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے تمہیں سمجھنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ اب اللہ نے جہاں پر بات ہے نا کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے، تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا باس یا میری دکان یہ سب چیزیں سورس نہیں ہے میرے رزق کا۔ رزق کا سورس صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ دکھاتا ہے، ہر مشکل میں قرآن اور سنت سے آپ نے مشورہ لینا ہے۔ پھر 23 پہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے تمہیں سمجھنے کے لیے، سمجھنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو ان چیزوں کو نفرت، جھوٹ اور گناہ میں ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں یہ دی ہیں چیزیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کام کے لیے ان کو استعمال کریں۔ زمین نے تمہیں پھیلایا لیکن واپس اسی کے پاس جانا ہے، لہٰذا ہر دن اپنے عمل کو جو ہے نا اپنے آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کے اعمال کرنے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگی یہ میں نے آج یہ کام کیا یہ آخرت کے لیے، اور آخرت کا مذاق نہیں بنانا، کیونکہ کچھ لوگ جو پہلے تھے جو آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا کہ جب آخرت آئے گی تو ان کے چہرے ہی بگڑ جائیں گے، ان کو یقین ہی نہیں ہونا، آخرت کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے پاس سب وقت کا علم ہے، چاہے کیا مطلب قیامت کب آنی ہے کب نہیں آنی ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو عذاب دیکھ کر چہرے بگڑ جائیں گے جب وہاں پہ جائیں گے نا، جو لوگ منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، آخرت کا کوئی وقت نہیں ہے، یا جہنم اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو جب وہ اپنے اعمال دیکھیں گے تو وہ ان کے چہرے ان سے بگڑ جائیں گے عذاب دیکھ کے۔ تو نجات کسی اور کی وجہ سے نہیں ملتی، اگر نجات آپ نے لینی ہے تو کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے عمل ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ توکل اور صبر، یہ دو ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس سے، کہ ہم نے اپنی زندگی میں توکل اور صبر لے کر آنا ہے۔ اور پانی بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، پانی، اور پھر اس پہ آپ غور کریں نا کہ ہر نعمت جو ہے وہ صرف پانی نہیں بلکہ ہر نعمت ہے، اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ کبھی بھی اللہ جو ہے وہ ہم سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔ اوور آل اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ 2 to 3 سینٹینسز بھی آپ دیکھیں تو سورہ ملک تمام اللہ کی بادشاہت کے اوپر ہے، جیسے کہ سٹارٹ بھی اسی طرح ہوا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مختلف چیزیں ہمیں تدبر کے لیے بتائی گئی، جیسے آسمان ہو گیا، تارے ہو گئے،
پھر آپ دیکھیں کہ پانی ہو گیا، اس کا گہرائی میں جانا، اور پھر جنت دوزخ ان کے بارے میں بتایا گیا، اور اعمال کو احسن کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اب ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی لائف کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملیں گے اب اگلی صورت کے ساتھ انشاءاللہ سورہ الکہف کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔